بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک آہستہ آہستہ فکری طور پر بھی یعنی نظریاتی طور پر بھی اور دوسرے معاملات میں بھی دو حصوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے، اور بعض لوگ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکومت نہیں ہے۔ مثلا سب سے بڑا سوال یہ بن گیا ہے کہ کے پی کا چیف منسٹر کے پی کی ہاؤس سے کئی گھنٹے غائب رہا۔ وہ کہاں تھا، کس کے پاس تھا، کیا موضوعات تھے، کیا باتیں ڈسکس ہو رہی، اور آخر اتنے جیمرز والی جگہ پہ کیوں رکھا گیا تھا؟ اچھا، ادھر صوبہ سرحد میں یا صوبہ پختونخوا میں 3 ڈسٹرکٹس میں پولیس ہڑتال پر ہے۔ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ یہاں سے تمام چوکیاں ختم کی جائیں۔ چوکیوں پر کون ہے؟ ملک میں امن و امان قائم کرنے والے ادارے یا ان کی چوکیاں۔ ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ سب اختیارات ہمیں دیں، ہم خود امن قائم کر لیں گے اور یہ چوکیاں ہٹائیں۔ یہ مطالبہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو آگے لاتا ہے۔ یہ منظور پشتین سے علی امین گنڈاپور ملاقات کرتا ہے، بلکہ تحریک انصاف کا ایک پورا وفد ان سے ملتا ہے، اور پھر علی امین گنڈاپور اعلان کر دیتا ہے کہ وہ خود افغانستان سے بات چیت کرے گا۔ وفاق یہ کہتا ہے کہ اگر وہ یعنی صوبہ بات کرے گا تو ہم کہاں، اور وہ تو آئینی قانونی طور پر ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن گنڈاپور اب بعض معاملات یا بعض چیزوں میں وہ زبان استعمال کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ نے استعمال نہیں کی۔ ایک درمیان میں آواز آ رہی ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ وہاں گورنر راج لگا دے گی۔ اچھا، وہاں حکومت ہے تحریک انصاف کی، جب آپ انہیں حکومت سے محروم کر دیں گے یا حکومت سے ہٹا دیں گے، اچھا اس کے لیے بھی ایک اور شرط ہے کہ صوبائی اسمبلی گورنر راج لگانے کی اجازت دے۔ اب بات یہ ہے، جو کمیٹی قائم کی تھی اسپیکر نے، تو اس میں سے خواجہ آصف نکل آئے ہیں۔ خواجہ آصف کس کے نمائندے ہیں، کس کا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ ایک الگ بات۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار شدہ تحریک انصاف کے ممبروں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور ریمانڈ نہیں دیا پولیس کو، اور لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وزیر خارجہ کے دفتر میں ایک اجلاس ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کے ممبران کے لیے جو پارلیمانی لاجز ہیں ان کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، وہ ایسے آمنے سامنے جا رہے ہیں۔ اچھا، سی ڈی اے کے جن ملازمین نے پارلیمنٹ کے دروازے کھولے بند کیے تھے، وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ صرف چیئرمین سی ڈی اے کے ماتحت نہیں، وہ چیف کمشنر اسلام آباد کی بھی ماتحت ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی چیف کمشنر نے کردار ادا کیا یا نہیں کیا، یہ تو بتا دیں گے جو اسپیکر تحقیقات کرائیں گے کہ یہ ہوا یا نہیں۔ اور پھر جو اسپیکر ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بہت پریشر آ گیا ہے اس سیٹ پہ، میں شاید یہ سیٹ چھوڑ دوں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے عمر ایوب کے ساتھ مل کر 3 دن کے لیے ایوان کو احتجاجاً بند کرنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا ہے کہ یہاں بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، یہاں فوج جو ہے وہ یعنی بلوچستان کی بات کریں تو وہ آ کر پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ الزام ہے یا ان میں سے کچھ الزامات ہیں، لیکن یہ جتنے سوال یا جو صورتحال میں نے بیان کی ہے، اس میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے، کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا اندر ہی اندر جلتے رہیں گے؟ میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا، رائے آپ کی ہے۔ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور وہ آپ سوچ لیں، سمجھ لیں۔